ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا اور ہمیں ماں کی گود میں چلنے کی عظیم دولت عطا فرمائی. اس پہ جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور کوئی نعمت ہم پہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہی نعمت ایسی ہے کہ اس کا اگر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں اور شکر کے لیے سجدے میں سر اپنا مسلسل لگائے رکھیں تو بھی ہم اس کا ذرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورا نہیں کر سکتے. میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ہم پر صبح سے شام تک سینکڑوں اور بے شمار نعمتیں ہیں جس کو اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں یوں بیان کر رہے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور اللہ کی وہ مہربانیاں اور وہ فضل اور وہ کرم جو تم پر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک مسلسل برستا رہتا ہے بارش کی طرح، اگر تم اس کو شمار بھی کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تمہارے کیلکولیٹر، تمہارے کمپیوٹر سارے کے سارے مان اور بیچ پڑ جائے اور اس کا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتے جو اللہ تمہیں صبح سے رات تک نعمتوں سے نواز رہا ہے. میرے دوستو، اسی میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت کا یہ رجب المرجب کا مہینہ عطا کرنا ہے. کہ یہ رجب کا مہینہ کیسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی چاند دیکھتے رجب المرجب کا اور رجب کا تو یہ دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے اور اس مہینے میں جو خیریں اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں نصیب کیجیے. وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک ہمیں صحت اور عافیت اور چین اور اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیجیے اور ہماری صحت بھی بحال ہو، ہماری طاقت بھی بحال ہو. اس طرح سے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیجیے. یہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا مانگا کرتے ہیں. اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری زندگی کا یہی معمول تھا کہ جب بھی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو یہی ایک عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو ہمارے یہاں جس کا رواج پڑ چکا
جو ہمارے یہاں طرح طرح کی خرافات اور بدعات اور رسومات کو دین کا لبادہ اور لباس چھوڑ کر کیا جا رہا ہے، وہ اس کا دین اسلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جو لوگ وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں وہ در حقیقت دین نہیں بلکہ دین کے نام پہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ اور یہ فیصلہ ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز دین اسلام کے اندر گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو دوزخ تک لے جانے والی ہے اور دوزخ تک پہنچانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو رجب کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ در حقیقت رمضان المبارک کا پیغام ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا جو ہے زینہ ہے اور پہلا درجہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت سے رمضان کو مانگنا چاہتا ہے اور رمضان کی عبادت کرنے کا شوقین ہے اور اللہ کو جو ہے رمضان میں منانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یہ رمضان المبارک کا جو پہلا درجہ رجب کا مہینہ ہے، اس کو خوب بنا کر اور سوار لے، اور اس کو جو ہے اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے اس میں تیاری کر لے، اور رمضان المبارک جب آئے تو اس وقت جو ہے چاق و چوبند ہو کر رمضان کا استقبال کرے۔ تو در حقیقت یہ رجب کا مہینہ اللہ کی طرف سے رمضان کا استقبال کا مہینہ ہے۔ جو کوئی بھی رمضان میں اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کو چاہیے پہلے رجب میں اللہ کو جو ہے اپنی طرف اور اپنا جو ہے شوق دکھائے کہ کس طرح سے وہ رمضان گزارے گا۔ جس طرح ایک تاجر ہوتا ہے وہ اپنی سیزن سے پہلے ہی اپنے مال کو بنانے کی اور جمع کرنے کی تیاری کر لیتا ہے، اور اپنے اسٹاک کو جو ہے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے پورا کا پورا سیزن جو ہے کما لوں اور پورا کا پورا سیزن وصول کر لوں۔ اس کے لیے وہ سیزن آنے سے مہینہ دو مہینہ پہلے ہی کیا کرتا ہے، اپنے مال کی تیاری کرتا ہے، مال کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے گوداموں میں مال لانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سیزن آئے اور اس وقت مال کی کیا ہو قلت پڑ جائے، مال کی شارٹیج ہو جائے اور میں جو ہے اپنا سیزن نہ کما سکوں اور سیزن میرا ضائع ہو جائے اور اس میں میرا جو ہے نقصان ہو جائے۔ تو اس سے پہلے سیزن آنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی تیار کرتا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پہ، اور اپنے جو ہے دکان کے ملازمت کے جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی تیار کرتا ہے کہ جو ہے سیزن آنے والا ہے، ابھی سے جو ہے اپنی محنتیں بڑھاؤ، ابھی سے جو ہے دن میں بھی کام کرو، رات کو بھی کام کرو، تاکہ جو ہے سیزن پہ مال تیار ہو سکے، اور اس وقت کے جو آرڈر ہیں وہ ابھی سے کیا ہے اس کی بناوٹ اور اس کو جو ہے بنانے کے لیے فکر اور محنتیں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک سیزن ہے، ایمان کا سیزن ہے، اور یہ ایسا سیزن ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو بلکہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو خبر نہیں، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے جی نہیں چڑا سکتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے ایمان کو بنانا ہے، ہر ایک کو اپنے ایمان کو سنوارنا ہے، اور ہر ایک کو اپنے ایمان کو مزین کرنا ہے۔ تو اس سیزن آنے سے پہلے اللہ رب العزت یہ رجب اور شعبان کا مہینہ عطا کر اس بات کی تیاری کروانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھے تو اس سے پہلے اس کی دل کے اندر کی دنیا تبدیل ہو چکی ہو، اس کے خیالات تبدیل ہو چکے ہو، اس کے سوچنے کا اور اس کے عمل کا معیار تبدیل ہو چکا ہو، اور اس کے جو ہے اعمال کرنے کی جو ہے محنت اور اعمال کرنے کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہو چکا ہو۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کے سیزن سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر رہا، اسی طرح یہ مسلمان بندہ، یہ ایمان والا بندہ اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کرے، ذہنی طور پہ بھی تیار کرے، جسمانی طور پہ بھی تیار کرے، اور اپنے قلب کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے بھی اس کو تیار کرے کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے سراپا رحمت اور
برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، جس میں جو ہے شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر رات جو ہے رمضان المبارک یہ جو ہے آسمان سے ندا لگ رہی ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طلب کرنے والے آگے بڑھ اور اس خیر کا استقبال کر، اور اس خیر کو جو بھی تیرے اندر دل کی دنیا میں خیر کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کر گزرنے کی فکر کر۔ اور یہ بھی سزا لگ رہی، یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو نہ چاہنے والے اور شر اور برائی کو کرنے والے رک جا، باز آ جا، اب تو اللہ کی طرف سے سراپا رحمت اور برکت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب اپنے نفس کو بھی جو ہے تو مغلوب کر اور شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہ۔ اور یہ جو ہے صدائیں لگ رہی ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ کسی اللہ والے نے اس کی مثال دی کہ رجب کی مثال ہوا کی سی ہے، اور شعبان کی مثال بادل کی سی ہے، اور رمضان کی مثال جو ہے یہ کھیتی کاٹنے کی سی ہے، کہ جب جو ہے پہلے ہوا چلتی ہے، اس کے بعد بادل آیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بارش برسا کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کیا ہے؟ اعمال کی کھیتی کا مہینہ ہے۔ تو پہلے اگر جس نے رجب کے اندر بیج نہیں ڈالا اپنی دل کی دنیا میں، اور اپنی جو ہے قلب میں ایمان کا بیج اور ایمان کا وہ جذبہ اور اعمال کا وہ جذبے کا بیج نہیں ڈالا، اور شعبان کے اندر اس پر جو ہے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا، کس طرح سے تلاوت کر کے، تہجدیں پڑھ کے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اور نیکیاں کر کے، تو وہ کس طرح سے پھر رمضان المبارک کی خیروں کو اور برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، یہ رجب کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ کیسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کو بلندیوں تک پہنچایا، انسانیت کو جو ہے معراج کی دولت سے نوازا، انسانیت کی بلندیوں تک جو ہے پہنچانے والا، اور جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پہ بلایا گیا، یہ وہ مہینہ ہے، معراج کا مہینہ، رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کا ان سے تذکرہ کیجیے، اے نبی جی ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کے بارے میں بتائیے۔ یعنی ہر مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ واقعات اور حالات ایسے رکھ دیے کہ جن کا تذکرہ کرنا بھی عین عبادت ہے اور عین ایمان ہے۔ جیسا کہ محرم کا مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس میں 10 محرم کو کیا واقعہ رونما ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ یہ اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی پر وہ کس طرح کہ 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی ہوئی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بیچ کر یہ قربانی کی رسم اور رواج کو جاری کر دیا دنیا میں قیامت تک کے لیے۔ تو ابتدا بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر۔ اسی طرح رجب کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، تو جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو بلندیوں تک پہنچایا، شرف جو ہے بلندیت عطا کیا اس رجب کے مہینے میں، کہ اللہ کے نبی کو معراج کی دولت سے نوازا، فرش سے لے کر عرش تک اللہ نے بلایا اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں بیت المقدس سے جو ہے
اوپر آسمانوں تک لے کر گئی. لیلا من المسجد الحرام، لیل کا لفظ بتا رہا ہے یہ سفر رات کے وقت ہوا. کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے ہوا بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر براق کے ذریعے بلایا گیا. خاص ایک جانور تھا گھوڑے کی شکل کا. تو اس رات میں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے نوازا. تو یہ رجب کا مہینہ ہے. اور پھر جو پہلا نصف ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. ربیع الاول کے مہینے ولادت مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں. اور جو سال کا دوسرا نصف ہے وہ ہے، اس میں رجب آتا ہے، رمضان شعبان. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص اکرام اور احسان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کے سال کے جو سارے مہینے ہیں اس کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسے واقعات رکھ دیے گئے جس کی وجہ سے وہ مہینہ بابرکت ہو گیا اور وہ مہینہ عظیم ہو گیا. دن تو سارے اللہ کے ہیں. تو میرے دوستو، یہ رجب کا مہینہ بھی انہی ایک مہینوں میں سے، عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. کفار جو تھے، کفار زمانے جاہلیت بہت لڑائیاں کیا کرتے ہیں. مشہور ہے کہ ایک جانور ان کا دوسرے جانور سے آگے نکل جاتا پانی پینے کے لیے، تو اس پہ 40 سال تک لڑائیاں رہتی صرف اس بات پہ. اتنی جہالت عام. لیکن 4 مہینے ایسے تھے کہ جس کے اندر وہ کوئی جھگڑا، کوئی قتال نہیں کیا کرتے، جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے. ایک اس میں سے رجب کا مہینہ بھی، اشہر حرمت والے مہینے. اس میں سے ایک رجب کا بھی مہینہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے کفار لڑائیاں نہیں کیا کرتے، سارے جھگڑے بند، سارے خاندانی لڑائیاں بند. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت والا مہینہ. تو میرے دوستوں، زمانے جاہلیت کے کفار کو بھی اس مہینے کی عظمت اور کا احساس تھا اور احترام تھا. تو ہم جو مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمیں تو ان کفار سے زیادہ اس کا احترام ہونا چاہیے. اس کی عظمت کا ان سے زیادہ احترام ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے ساری لڑائیوں کو اس مہینے کے اندر ختم کر دیا کرتے تھے، بند کیا کرتے تھے. تو میرے دوستوں، ہمیں ان سے زیادہ احترام کرنا ہے. اور احترام کیسے کرنا ہے؟ کوئی جلسے جلوس اور کوئی ریلیاں نکال کے نہیں کرنا، بلکہ اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. اپنی ذات سے کس طرح شروع کرنا ہے کہ آج سے پہلے اگر میری نمازوں میں سستی تھی، فرائض میں سستی تھی، تو آج رجب شروع ہو چکا ہے، 2 تاریخ ہو چکی ہے، آج سے میری کوئی نماز رہے گی نہیں. اگر جماعت کے اعتبار سے کمزوری تھی تو آج سے میری کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی. اگر آج سے پہلے میری تلاوت میں کمی تھی، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو مہینوں قرآن نہیں کھولا، تو آج سے اس بات کا ہم عزم ارادہ کریں تو قرآن کی تلاوت کریں روزانہ. آج سے پہلے اگر ہم اللہ کے راستے میں کوئی نفلی صدقہ وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے، مال زکوٰۃ کو چونکہ ہر کوئی دیتا ہے، نفل کی بات کریں، اگر نہیں دیا کرتے تھے یا زکوٰۃ میں خدا نخواستہ کمی ہے دینے میں، تو آج سے اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کا متعین کردہ مال ہے اس کو ضرور دیں. اسی طرح اگر ہم پہ جو ہے سارے گزشتہ کے روزے اب تک قضا ہیں کسی بیماری، سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو آج ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کریں. اسی طرح اگر کوئی ہمارے لین دین کے معاملات ہیں لوگوں سے، تو آج ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ جلد از جلد اس کی ادائیگی کی فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ خالصتاً اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ. اور اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے انسان، تو مجھ کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ میں تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. بس تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو 7 زمین اور 7 آسمان کو جو ہے گناہوں سے بھر دے اور ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میں
سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میں میری عزت و جلال کی قسم مجھے ذرہ برابر پرواہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، نیکیوں کا بازار گرم ہے، کوئی آئے تو صحیح خرید و فروخت کرنے، کوئی آئے تو صحیح نیکیوں کو لے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رجب جو چل رہا ہے، یہ اس کی جو ہے مقدمہ ہے کہ انسان کیا کرے، اس میں تیاری کرے، اپنے اعمال کے اعتبار سے تیاری کرے۔ تاجر جو ہے مال کے اعتبار سے تیاری کر رہا ہے اپنے سیزن کی، کہ ابھی سے جو ہے سارے آرڈر لگوا رہا ہے تاکہ سیزن میں جو ہے ہاتھ نہ ملتے رہ جائے، سیزن میں کوئی اور زیادہ نہ کما جائے، میں کما جاؤں۔ قرآن کہہ رہا ہے فلیت کہ جو ہے مسابقت کرنا ہے، اگر تمہیں ریس اور دوڑ لگانی ہے تو تمہیں چاہیے نیکیوں کے معاملے میں دوڑ لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کو دکھاؤ اپنا شوق، کہ اللہ آج میں نے جو ہے کل 2 پارے پڑھے تھے، آج 3 پڑھ لیے، کل جو ہے میں نے کتنے نفل پڑھے تھے، آج اس سے زیادہ پڑھ لیے۔ روزانہ ہماری تعداد اعمال کے اعتبار سے بڑھتی رہے اور اللہ سے اس میں استقامت بھی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو جو ہے 10 رکعت پڑھ لی نفل، دوسرے دن 2 نہیں پڑھے جاتے، ایسا نہ ہو، استقامت ہی مانگے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وانقل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ جو دائمی روز ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو ہم جو ہے اپنے اعمال کو ابھی سے بنانے کی فکر کریں، ایسا نہ ہو رمضان آئے بھی اور چلا جائے اور ہم وہیں کے وہیں رہیں جہاں سے چلے۔ بہت دیر کرتی مہرباں آتے آتے، تو ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے بھی اور ہم جو ہے وہیں کے وہیں رہیں۔ تو اس لیے ابھی سے فکر کرنی ہے، ابھی سے اپنا نظام الاوقات بنانا ہے اور اپنے سارے دنیاوی مشاغل کو رمضان کے لیے سمیٹ کے رکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ اکابرین کا رمضان، حضرت شیخ العلی مولانا ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مثال ہے، وہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر عام اور خاص کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے رمضان گزارا ہے، رمضان گزارنے کا حق ادا کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ رمضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب رجب کا جو ہے چاند دیکھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، ہمیں صحت اور عافیت دیجیے اور رمضان تک ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچائیے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ رجب کے مہینے جو خرافات ہیں وہ سب کی سب جو روایات ہیں اور رسومات ہیں جن کو اسلام اور دین کا لبادہ پہنا کر جو ہے پیش کیا گیا۔ کرنے والا بھی نہیں سمجھتا میں کیوں کر رہا ہوں، بس وہ یہ سمجھتا میرے باپ نے ایسا کیا، میرے دادا نے ایسا کیا، ہمارے خاندان میں ایسا چلا ہوتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ورنہ در حقیقت رجب کے کوئی خاص عمل نہیں، حتیٰ کہ رجب کا روزہ بھی نہیں۔ 27ویں رجب کو معراج ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات میں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بعض روایات میں جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ تو اگر رجب کا مہینہ مان بھی لیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہونے کے بعد سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ شب معراج آئی ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے 5ویں سال معراج کا واقعہ رونما ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا اور انہیں اعزاز اکرام سے نوازا گیا کہ فرشتے بھی اس پہ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے ایسا کسی کو عظیم مرتبہ اور رتبہ نہیں ملا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، اس کے بعد 18 مرتبہ معراج کی راتیں آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نہ کوئی چراغا ہوا، نہ کوئی محفل منعقد ہوئی، نہ کوئی جو ہے ریلیاں نکالی گئیں، نہ کوئی جلسے جلوس ہوئے اور نہ کوئی کنڈے اور حلوے مانڈے ہوئے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے بعد،
میرے دوستوں دین جو ہے نا نام اتباع کا ہے، دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ تو یہ جو رجب کے کنڈے اور پوریاں، ترکاریاں، حلوہ پوریاں جو بنائی جا رہی ہیں، یہ سب شیطانی چرے اور یہ سب شیطانی چوچلیں، یہ اس کا دین اسلام سے اور اللہ کے نبی اور جو ہے خلفائے راشدین حضرات صحابہ تبع تابعین کی زندگیوں سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کو پھر ظلم یہ کہ دین کا نام دیا جائے اور اس کو جو ہے سنت، مستحب اور فرض کا درجہ دیا جائے، تو یہ تو ظلم اعلیٰ ظلم در ظلم۔ اس لیے میرے دوستوں رجب کے مہینے میں تو روزہ بھی نہیں، اگلے دن کا روزہ بھی نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رکھا، نہ کبھی صحابہ نے رکھا، نہ کبھی تابعین نے رکھا، نہ کبھی تبع تابعین نے رکھا۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ روزہ ٹوٹوایا لوگوں کا، جب انہوں نے رجب کا روزہ رکھ لیا لوگوں نے اس کو کوئی خاص دن سمجھ کے، تو روزہ ٹوٹوایا اور زبردستی افطار کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے یہ اتباع کا نام ہے، دین عبادت کا نام نہیں، دین اتباع کا نام، کہ ہم جیسا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسی مانو۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھو، اگر پڑھو گے تو یہ تمہاری اپنی جو ہے عقل اور اپنی خواہش کا دین ہوگا، یہ ہمارا دین نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سال کے 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھو، حرام ہے، اگر ان دنوں میں روزہ رکھو گے تو تم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے، ہمارے حکم پورا نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ عمل کر لو، اگر نہیں کر رہے تو یہ جو ہے اپنا تم جو ہے دین لائے۔ تو دین نام ہے اتباع، سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے، اتباع کہ اللہ کی اتباع اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع، کہ اس کو مان لو یہ اتباع۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ رجب میں کوئی خاص عمل نہیں، صرف بس یہ ایک عمل ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی نوافل، نہ کوئی جو ہے قضاء عمری، نہ کچھ۔ ہاں جس کی جو ہے پورے سال کی جو ہے تہجد پڑھنے کی جو ہے ترتیب ہے، وہ اس رات کی تہجد پڑھے، اس رات کی جو ہے عبادت کرے، اور جو ہے اس کی جو ہے 20 جمعرات کے دن کی یا اور کوئی دنوں کی روزہ رکھنے کی ترتیب ہے۔ اب جب 27 رجب کی اگلا دن آ جائے اس دن روزہ بھی رکھے، لیکن کوئی خاص ثواب سمجھ کے اس دن کو نہ منائے، کیونکہ میرے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اور اس کے اگلے دن کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ 18 مرتبہ آئیے، کبھی تو ایک دفعہ کر لیتے، مستحب کے لیے کر لیتے، امت کو بتا دیتے، اور اللہ کے نبی پر جو ہے دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آج آپ کا دین مکمل کر دیا اور کامل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ جہاں اس میں اللہ کے نبی کا دنیا سے چلے جانے کا بھی اشارہ ملتا ہے، وہاں اس بات کا علل اعلان صراحت النص ہے یہ بات کہ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ تو جو کوئی اس کے بعد اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا لایا ہوا طریقہ دین میں مسلط کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی نے اور صحابہ نے تو دین مکمل کر کے نہیں دکھایا، آج میں دین مکمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ در حقیقت در پردہ وہ اپنے عمل سے یہ بات بتا رہا ہے۔ میرے دوستوں اس لیے ہر بدعت جو ہے فرمایا، ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ تک لے جانے والی ہے، اس کا انجام دوزخ۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو روایات اور رسومات کے دین سے بچائیں، اور نبی کے طریقوں کے اور اللہ کے احکامات کے مطابق دین کو اپنی زندگیوں میں خود بھی نافذ کریں، اوروں کو بھی اس پہ لانے کی فکر کریں۔ تو یہ رجب کا مہینہ اسی سلسلے کی طریق ہے۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پہ ہم کو 100% عمل کرنے والا بنائے، اور رجب کا مہینہ جس طرح گزارنا ہے اعمال کر کر،
اور شعبان کا مہینہ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ، اللہ پاک ہمیں رمضان کی ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے بھی اور چلا جائے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو پہلے قدم پہ پہلے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسرے درجے پر رکھتے ہیں جب کہتے ہیں آمین، تیسرے درجے پر رکھتے ہیں جب کہتے ہیں آمین۔ تو بعد میں حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل جو ہے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ہاں جبریل امین آئے تھے اور یہ 3 دعائیں دے کر گئے اور اس پہ بددعائیں دے کر گئے اور اس پہ میں نے آمین کہا۔ پہلے درجے پر جب رکھا تو کہا کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ہلاک و برباد ہو، میں نے کہا آمین۔ دوسری بددعا یہ دی کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچے تو وہ ہلاک و برباد ہو، تباہ ہو، میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک و برباد ہو، میں نے کہا آمین۔ تو دوستو، کہنے والے سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، دعا دینے والے، بد دعا دینے والے، اور دعا پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ سید الرسل، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، اس کی ہلاکت پر بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد اور شبے کی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم رمضان مبارک کے ابھی سے اپنے معمولات طے کر لیں، جانے آنے کو جو ہے رمضان سے پہلے سمیٹ لیں، سارے ضروری کام ابھی سے کر لیں۔ لیکن کتنے افسوس اور جو ہے ظلم کی بات ہے، رمضان آتا ہے ہم شاپنگوں میں اور دیگر لہو لعب میں، مشغولیات میں اس کو صرف کر دیتے، اور جو لگانے کی جگہ ہے جہاں پر مسجد اور اعمال میں، وہ جو ہے ہم اس میں لگاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ابھی سے فکر کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور رمضان مبارک کا ابھی سے اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ